10वें दिन کے کھانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن خانے بھی گھر ہو سکتی ہے، قرآن خانے کے لیے بھی وہاں جانا ضروری نہیں ہے، وہاں صرف تسلی کے لیے جانا ہے۔ ہاں، فارغ بیٹھنے کی بجائے، حقے پینے کی بجائے، سیاسی تبصرے کرنے کی بجائے اگر تم چلے گئے ہو تو وہاں بیٹھ کر جتنا قرآن پڑھ لو، تم ذکر کر لو، اللہ کے لیے کرو، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب پہنچے گا۔ تم اپنی جگہ پر صدقے دو، نفل پڑھو، دعائیں کرو، ذکر کرو اور اس مرنے والے کو سلام پہنچاؤ، ان کو بھی سیدنا آدم کو بھی پہنچاؤ۔ حضرت آدم کہتے ہیں میری اولاد سے مجھے گلہ ہے کہ یہ اصالہ ثواب کرتے میرا نام نہیں لیتے۔ یوں کہو اللہ ہمارے ہر عمل کو پسند فرما، نفلی عمل کا ثواب سیدنا آدم، حضور، سارے نبی، صحابہ، آل بیت، میرے رشتہ دار، ہمارے ظفر کے بیٹے، جوان بیٹے عدنان، اللہ کسی کو جوان بچوں کا صدمہ نہ دے، بہت مشکل ہے۔ اللہ ہمارے بھائی کو صبر عطا فرما اور ہمارے اس بھتیجے کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ڈائریکٹ جائے گا، انڈائریکٹ بھی نہیں ہے۔ تو بتلاؤ میں اصالہ ثواب کو مانتا ہوں نہیں مانتا؟ بتلایا نہیں بتلایا؟ اس کے لیے کوئی وقت کی قید ہے؟ کوئی جگہ کی قید ہے؟ کوئی پابندی ہے؟ وقت کی قید لگاؤ گے، جگہ کی قید لگاؤ گے، عمل گھٹنا شروع ہو جائے گا، رسم بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ عمل کی وقت کی قید یاد رکھو، جگہ کی قید مت لگاؤ، ہر جگہ کرو گے، ہر وقت کرو گے، عمل بڑھے گا، اخلاص بڑھے گا، ہمدردی بڑھے گی، شریعت زندہ ہوگی۔ شریعت کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو شریعت کو پڑھو، اور اگر پیٹ ساری دنیا کماتے نہیں بھرا تو مردے کے مال کے گھر سے کھا کر بھی یہ پیٹ بھرے گا؟ یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں ادھر پر۔